کسی پینٹر کو کشتی رنگنے کا کام ملا۔ پینٹر نے اپنے کام کے دوران دیکھا کہ کشتی میں سوراخ ہے۔ اس نے کشتی کو رنگنے کے ساتھ سوراخ کی بھی مرمت کر دی اور اسے بند کر دیا۔ کام کی تکمیل کے بعد شام کو اپنی اجرت لی اور چلتا بنا۔ کشتی کے مالک نے 2-3 دن کے بعد پینٹر کو بلایا اور ایک خطیر رقم بطور انعام اسے پیش کی۔ پینٹر حیرت سے کشتی کے مالک کو دیکھنے لگا اور اس کی نوازش و کرم کی وجہ دریافت کی۔ کشتی کا مالک کہتا ہے کہ جس دن تم نے کشتی کو رنگ کیا، اس کے دوسرے دن میرے بچے اسی کشتی کو مجھے بتائے بغیر لے کر سمندر میں چلے گئے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ بچے سوراخ والی کشتی لے کر سمندر میں گئے ہیں تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ میری پریشانی اس وقت خوشی اور مسرت میں بدل گئی جب بچے شام کو صحیح سلامت واپس لوٹ آئے۔ میں جانتا ہوں کہ کشتی کے سوراخ کو تم نے بند کیا، جس کی وجہ سے بچے موت کے منہ میں جانے سے بچ گئے۔ کشتی کے سوراخ کی مرمت تمہارا کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی تم نے بغیر کسی صلح ستائش کی تمنا کے بغیر سر انجام دیا۔ میرا یہ نذرانہ تمہارے اس احسان کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتا، لیکن یہ نذرانہ میرے احساس تشکر کا ایک معمولی اظہار ہے۔ اس حکایت کا قمرِ جماعت کے نظم و نسق سے گہرا تعلق ہے۔ قمرِ جماعت میں اپنی تدریسی سرگرمیوں کی انجام دہی کے دوران ایک استاد مذکورہ پینٹر کی طرح اگر طلباء کے اخلاقی شخصیت کے جھول، خراب رویوں اور بری عادات کے سوراخ بند کرنے میں لگ جائے تو نہ صرف طلباء کی کشتی بحر تلاطم میں بھی محفوظ و مامون رہے گی، ان کا مستقبل درخشاں اور تابناک بنے گا، بلکہ معاشرہ بھی امن، سکون اور عافیت کا گہوارہ بن جائے گا۔ اساتذہ جانتے ہیں کہ نیکیاں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ یہ ہمیں مسرت، خوشی، سکون اور انعام کے طور پر دنیا اور آخرت میں آخر کار حاصل ہو ہی جاتی ہیں۔ اساتذہ کی جانب سے انجام دی جانے والی یہ چھوٹی اور ادنیٰ سی نیکی طلباء کی زندگیاں سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ درس و تدریس کی افادیت راست طور پر قمرِ جماعت کے نظم و ضبط سے مربوط ہوتی ہیں۔ کارِ معلمی صرف معلومات کی منتقلی کا نہیں بلکہ متوازن شخصیت کی تعمیر کا نام ہے۔ درس و تدریس ایک ملازمت کا نہیں نام بلکہ یہ کارِ پیغمبری ہے، حدیث نبوی ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس حدیث نے جہاں کارِ معلمی کو عظمت عطا کی، وہیں کارِ نبوت سے وابستہ رہنے سے اسے تقدس بھی حاصل ہو گیا۔ اس پیشے کی تقدس کی حفاظت ہر معلم اور مدرس پر فرض ہے۔